بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علانور وزیر کتون کو زد اسلام آباد په یو نجی مارکیټ کې موجود یم په کرایم ریشو باندې خلکو سره خبرې کوو چې کوم اسلام آباد کې کرایم دی هغه ډیر زیات شوی دی په کرایم باندې خلک څه نظر لري او د سره سره دوی په اسلام آباد کې خپل ځانونه محفوظ ګڼي او کنه او د سره سره چې کوم د اسلام آباد پولیس دي د هغوی د کارکردګۍ نه دوی مطمئن دي او کنه د اسلام آباد پولیس په کارکردګۍ باندې دوی څه نظر دی او اسلام آباد پولیس ته د کرایم په حواله باندې دوی پیغام څه لري په دې مختلفو سیزونو بیا دوی سره خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ جی خالد منصور میرا نام ہے، میں اسلام آباد میں G5 میں رہتا ہوں۔ اسلام آباد میں جو کرائم ریشو ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تو آپ کرائم ریشو کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اسلام آباد میں کرائم ریشو نہیں انکریز ہو رہا بلکہ یہ پوری کنٹری کی پرابلم ہے اور پورے ملک میں جو کرائم ریشو جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں ہم کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذمہ داری ہے یا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا فلاں شخص کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو پولیس ڈپارٹمنٹ آتا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے سینئر سے لے کے جونیئر لوگ جو ہیں وہ اس کو اگر پرسنل حیثیت میں اس کو مانیٹر کریں تو یہ کرائم جو ہے وہ کرائم ریٹ کم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں اگر وہ بھی اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں کہ یہ بچہ کتنے بجے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اس نے نئی موٹر بائک کہاں سے لے لی، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، نئی گاڑی کہاں سے آ گئی، اس کا سورس آف انکم کتنا ہے، تو یہ ساری باتیں بھی اس ریشو کو ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ جیب خرچ کہاں سے آ رہا ہے؟ جی جیب خرچ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو سیکنڈ جب ہم تھے جونیئر تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کوئی ٹیچر آ رہا ہے تو ہم دیکھ کے چھپ جاتے تھے کہ یار یہ بھی ایک استاد ہے، لیکن آج کل تو استاد کو وہ درجہ نہیں دیا جا رہا، یہ بھی ایک کاز ہے کہ اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارے دور میں کوئی بھی بچہ ہو اگر وہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے اور کوئی بھی اس کا نہ جاننے والا بزرگ جو ہے اگر اس کو منع کرتا تھا تو وہ رک جاتا تھا۔ آج نہ بزرگ رکتے ہیں نہ کہتے ہیں، نہ بچے آج کل کے جو ہیں وہ اس بات کو وہ فیل کرتے ہیں، سیریس لیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرائم ریٹ ڈے بائی ڈے اس کی انکریز ہو رہی ہے، اس میں پھر ایک اور بات بھی ہے جو یہ ہمارا جو معاشی پرابلمز ہیں، ہمارا جو پیٹرول جو ہے، بے روزگاری جو ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ایک پہ ہم نہیں وہ کر سکتے، ڈفرینٹ اس میں ہیں۔ ذمہ داری بنتی ہے تو کیا آپ اپنے آپ کو اسلام آباد میں محفوظ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ پہ ہے کہ جب جو ہونا ہے وہ تو پھر جو لکھی ہوئی ہے وہ تو آنی ہے، وہ تو ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک طرف تو خیر ایسی ہے جو سنا ہے کہ جو نئے آئی جی صاحب آئے ہیں وہ بڑے سخت ہیں اور انہوں نے بڑا پولیس کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس سے کچھ حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں۔ تو اسلام آباد پولیس کی کارکردگی سے مطمئن ہے اور اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو سننے میں آ رہا ہے اور جو ہم محسوس بھی کر رہے ہیں کہ جو نئے آئی جی صاحب آئے ہیں انہوں نے قبضہ مافیا کے خلاف بھی خاصا ایکشن لیے ہے اور اس طرح کے بہت سے انہوں نے ایکشن لیے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے آفیسر اگر ہوں اور جس طرح یہ مانیٹر کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح باقی ڈپارٹمنٹس بھی اگر اپنے ڈپارٹمنٹس کو دیکھیں تو ہماری جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ کیا پیغام دیں گے آپ اسلام آباد پولیس کو، آئی جی اسلام آباد کو، کرائم ریشو کے حوالے سے، باقی جو اس طرح کے واردات ہو رہے ہیں؟ جی میں یہی ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ انکریز کریں اور جو آپ کے پولیس اہلکار یا جو آپ کے آفیسر ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کریں، کیونکہ کام لینے کے لیے، کام اچیو کرنے کے لیے موٹیویشن کی بھی ضرورت ہے۔ تو جو اچھے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، پولیس کے لوگ جو ہیں، پولیس آفیسرز ہیں جو بھی ہیں، ان کو بھی اپریشیٹ کریں تاکہ ان کی مزید حوصلہ افزائی ہو۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ ہمت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرائم، یہ پولیس کے لیے کوئی بڑی نئی بات ہے، آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ ستاسو نام څه دی په اسلام آباد کې په کوم ځای کې پاتې کېږئ؟ زما نوم حکمت الله خان دی او د باجوړ اوسېدونکی یم، دلته اسلام آباد ته راغلي یو، دلته کې پاتې کېږو۔ څه نظر لرئ په کرایم ریشو باندې؟ اسلام آباد کې چې کوم واردات دي، چې کومه کرایم ریشو ده په هغه کې اضافه شوې ده، اضافه پکې مخې ته راغلې ده، نو څه نظر لرئ تاسو په کرایم ریشو باندې؟ په کرایم ریشو باندې زه دا نظر لرم لکه بله ورځ چې کومه واقعه په اسلام آباد کې راغلې ده د منیکو کې،
یا داسې واقعیاګانې جناسو پر کې چې کومه واقعیاګانې داسې کیږي نو دا چې د پاکستان کیپټل دی دلته چې دا رنګه واقعیاګانې کیږي نو په نور سټیو کې خو موږ ځان بالکل محفوظ نه محسوسو ځکه چې دلته دا ډېر لوی ستر ښار دی چې دلته داسې واردات کیږي نو د اسلام آباد پولیس کارکردګي بالکل صفر ده ځکه چې دا خو ډېر اهم ښار دی نو پولیس ته څه پیغام لرئ او د کارکردګۍ په حواله سره څه نظر دی اسلام آباد پولیس ته زه دا پیغام وړاندې کومه چې دوی د خپله کارکردګي چې کومه ده دا ډېره ښه کړي ځکه چې دلته خو هر قسمه خلک راځي دلته کې هر قسمه خلک اوسیږي نو دلته چې د غریب نه واله امیره پورې چې هر سړي ته یو شانتې تحفظ وي هر یو ته یو شانتې دغه نو زه د هغو ته دغه ریکویسټ کوم چې دوی د خپله کارکردګي ښه کړي ځکه چې داسې بل قسمه واقعیاګانې ترمنځ را نه شي آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں توقیر رحمان نام ہے میرا میں I-14 میں رہتا ہوں کیا کہیں گے اسلام آباد میں کرائم ریشو کے حوالے سے آئے روز واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف علاقوں میں تو کیا کہیں گے اسلام آباد میں کرائم ریشو کے حوالے سے دیکھیں مطلب پچھلے کچھ عرصے سے کافی کرائم ریشو اسلام آباد میں بڑھا ہے اسپیشلی میں جو بات کروں گا I-14 یہ جو نصیر آباد کا علاقہ یہاں پہ مختلف رہزنی ہو رہی ہیں اور لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے تو مختلف جو سبزی منڈی ہے آپ اس سائڈ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس طرح ٹرکس والوں کو بھی ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے تو جس وقت بھی ہو رات کو یا دن کو آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو اسلام آباد میں دیکھیں محفوظ اب اس طرح تو نہیں سمجھتے کیونکہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھیں جائیں آپ جا رہے ہیں اور آپ سے سنیچنگ ہو جاتی ہے آپ سے سارا کچھ لیا جاتا ہے تو انسرٹنٹی کافی زیادہ ہے آج کل پاکستان میں ہوپ فلی یہ ٹھیک ہو جائے اور خاص کر کے اسلام آباد میں تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے حکومت کو اس پہ کافی کام کرنا چاہیے شاید آپ کو پتہ ہو اسلام آباد جو سعودی پاک ٹاور ہے اس کے بیک سائڈ پہ پولیس کی وردی پہن کر دو فیملی افغانی تھے ان کو لوٹا اس کے بعد اسے جو پیسے ڈالر وغیرہ ان کے پاس تھے پاکستانی کرنسی تو اس کے پاس کم ہوتی ہے تو ان سے وہ پیسے لے کے چلے گئے اور کیا اسلام آباد پولیس کی جو کارکردگی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں اور اس کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں میرا ماننا یہ ہے اگر پولیس ٹھیک ہو جائے نا تو پاکستان میں کرائم ہوگا نہیں اور یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ جس دن پولیس نے کام کرنا شروع کر دیا تو کرائم ریشو اسلام آباد میں تو چھوڑیں پاکستان میں نہیں ہوگا تو یہ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں سما کیا پیغام دیں گے اسلام آباد پولیس کو IG اسلام آباد کو کرائم ریشو کے حوالے سے دیکھیں پیغام یہی ہے کہ آپ نا لوگوں کو اتنا سیکیور فیل کروائیں کہ وہ باہر نکل سکیں اور وہ آزادی سے یہاں گھوم سکیں نہ کہ یہ کہ انسرٹنٹی اتنی زیادہ ہو کہ میں آ تو گیا ہوں لیکن میں اب گھر واپس صحیح سلامت جاؤں گا بھی یا نہیں آپ کا نام ہے اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں جی میں اسلام آباد میں نہیں ہوں میں سیالکوٹ سے آیا ہوں ادھر کام کے سلسلے میں تو اسلام آباد میں جو کرائم ریشو ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آپ کو بھی اس کا علم ہوگا آپ تو ویسے مسافر ہیں لیکن اسلام آباد میں جو کرائم ریشو ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آئے روز واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ اسلام آباد میں کرائم ریشو کے حوالے سے اسلام آباد ہی نہیں پورے پاکستان میں کرائم ریٹ جو ہے وہ انتہا کو چھو رہا ہے اور اس کی وجہ اس حکومت کی بالکل غلط معاشی پالیسیاں بے روزگاری میں اضافہ غربت میں اضافہ لوگوں کے پاس نوجوانوں کے پاس کام نہیں ہے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اس وجہ سے الٹیمیٹلی کرائم میں اضافہ ہوگا لیکن حکومت کرائم پر کنٹرول کرنے میں بھی ناکام ہے پوری طرح کرائم تو بڑھ رہے ہیں انہی کی پالیسی سے لیکن وہ عام آدمی کو تحفظ دینے میں بھی ناکام ہے سیالکوٹ سے یہاں پہ آ کے کیسا لگ رہا ہے اور دوسرا یہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو نہیں ہے تو یہ اتنا غیر محفوظ نہیں ہے محفوظ ہے اتنا ابھی جنگل کا راج نہیں ہوا بہتر ہے کمپیریٹیولی تو لیکن اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اسلام آباد پولیس کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں اور اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے اسلام آباد پولیس ٹھیک ہے اچھا کام کر رہی ہے مناسب ہے ان کا اپنا ایک سلسلہ دائرہ کار ہے اور اس میں وہ ٹھیک ہے تو نام صدیپ اسلام آباد کے حکم زائی کے پاتے کی گئی زمانم طاہر احمد دے اسلام آباد بارکاو کے پاتے کے گا برکاو کے ہو کرائم ریشو بہم زیادہ ہوئی الدا واقعات زیادہ رپورٹ کی گئی خاص کر چکم موبائل سنیچنگ دے پرس سنیچنگ دے دا سے نور واقعات آئے روز پہ اسلام آباد کے واقعات رپورٹ کول زیادہ شوی دی نو سن نظر لڑائی پا کرائم ریشو باندھے
یرا انشاءالله راضي او معمولي خو لکه هغه پهله 5 سال 10 سال چې شاته لاړ شو نو هغه مطابق لږ کنټرول دی فرض وسال روډي چې څوک خپل تحفظ نه ساتي مطلب خیال یې نه وي راشي एकदम خلک ورپسې وي بېروزګاري لږه سیوا ده که نه نو نور انشاءالله کنټرول وشي داسې لکه څه هغه یو کس داسې خبرې وکړې خپل ځان محفوظ ګڼې انشاءالله داسې څه وجه نشته انشاءالله ملک عظیم که مونږ که ځان د خپل محفوظ خپله به هم کوشش کوو د بل حفاظت به هم کوشش کوو د ګورمنټ سپورټ کوو نو انشاءالله زمونږ ملک به ترقي راځي انشاءالله تعالی آباد پولیس چې کومه کارکردګي ده د کرایم ریشو په حواله سره د هغې نه ته مطمئن یې او د اسلام آباد چې کوم پولیس دي د هغوی په کارکردګۍ باندې څه نظر لرې یره جی زه به دا ووایم چې اسلام آباد پولیس تقریبا د پنجاب پولیس نه ښه کار کوي لږ ډېر سستي جوړه کړې ده عمران خان صاحب لږ دور چې راغلی دی هغه एकदम داسې ووایي چې بس وسي څوک هم څوک څه نشي کولی هغه شان خلک بېروزګاره دي لازم یو څه خو به کوي شدادي طریقې خو به کوي غلا چوریګانې دا لږ ډېرې کمې دي خو لږ معمولي نور لږ شکایات نور سوا شوي دي هغه څه پیغام لرئ اسلام آباد پولیس ته یاره انشاءالله چې ښه محبت طریقې سره خپل عوام ته یو داسې یو پیغام ورکړي چې یار داسې مه کوئ که هغه بیا هم کوي یو پیره دو دی وارننګ ورکوي لکه معمولي جرم مطابق دوباره دی بیا ښه مکمل سخت نه سخت سزا ورکړي نو انشاءالله نیکسټ به ختم شي انشاءالله دا به ختم شي دغه نه به خبر وي چې اسلام آباد کې واقعیات زیات شوي دي د موټر سایکل ډېر زیات واقعیت دي او بېروزګارۍ د وجې خلک کوي پوه شوې دا اوس زه دا بیک چلوم موټر سایکل زه نوکري هم کوم 22,000 روپۍ تنخوا علم هغه په کور په کرایه کې ورکړم او بیا دا چلوم په دې باندې بچو له رزق ګټم پوه شوې نو چې زما په نوکرۍ باندې کار کېده زه دې ته ولې زه راوتم دا خو منې که نه زما خو دې ته بیا ضرورت نه خو آرام به مې کو خو نه په دې کې او پېټرول کم ځای ته لاړل مهنګایي کم ځای ته لاړه دا د پاکستان حالت دی بس الله دې رحم وکړي امین پکار دی الله دې رحم وکړي نو خپل ځان محفوظ ګڼې د موجوده چې کوم صورتحال دی چې کوم موبایل سنیچنګ واقعیات ریپورټ کیږي چې کوم نور داسې واقعیات ریپورټ کیږي په اسلام آباد کې نو ځان محفوظ ګڼې نه یو قسم محسوس نه دی په دې حالات کې دا کومه طریقې چې دي دا کوم روټین چې چلیږي چې کوم واردات خانې راپرسان دی بس د اسلام آباد پولیس د کارکردګۍ نه تاسو مطمئن یې او اسلام آباد پولیس کارکردګۍ باندې څه نظر لرئ نو هغې غریبان هم به څه وکړي اوس هغې ته څه به چې زه ډاکو یم وارداتي یم سوچ هم پکار دی که نه هغې ګران نه دي خو وروسته نه زور نشته څه پیغام لرئ اسلام آباد پولیس ته نو بس الله دې هر چا له توفیق ورکړي رب العالمین دې نور هم کامیاب کړي او خدای دې داسې یو دغه راولي چې دا پاکستان عوام خوشحال شي کیا کہیں گے آپ کرائم ریشو کے حوالے سے کچھ عرصے سے کرائم ریشو میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تو آپ کرائم ریشو کے حوالے سے کیا کہیں گے بس سر باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے محفوظ نہیں ہے اس طرح جیسے باہر انسان نکلتا ہے وہ چیز تو نہیں ہے آپ جب باہر نکلتے ہو سیف سائڈ نہیں ہے موبائلز وغیرہ آپ کی وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں دن بدن سیف سٹی کیمریز اسلام آباد میں لگائے گئے تھے کہ اسلام آباد ایک سیف سٹی ہوگا تو اپنے آپ کو جس وقت بھی ہو چاہے دن ہو چاہے رات ہو محفوظ سمجھتے ہو نہیں سر نہیں نہ وہ نہیں ہے اس طرح نہیں ہے کہ بندہ باہر سیف سائڈ ہو کے نکلے ایزیلی ہو تو وہ نہیں ہے اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں ٹھیک ہے سر بس کیا کہہ سکتے ہیں اپنے حساب سے وہ ٹھیک چل رہے ہیں جو ہے ٹھیک ہے تو باقی اس پہ کیا پیغام دیں گے اسلام آباد پولیس کو کرائم کے حوالے سے بس سر اس کو کنٹرول میں کیا جائے یہ چوکیاں ختم کر دی ہیں انہوں نے یہ ناکے وغیرہ بند جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں وہ ہونے چاہیے تھے چیک بیلنس تھا ایک چیز کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اب تو کھلی ہے کوئی کسی کو وہ نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ سارا کچھ تو اس کو ہونا چاہیے تھا اچھا تھا یہ ایک امپلیمنٹیشن کہ آپ کو پتہ چلتا تھا چیک بیلنس ہوتا تھا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کس طرح کے لوگ ہیں ابھی کوئی چیک بیلنس نہیں ہے کوئی واردات کر کے نکل جائے پتہ ہی نہیں ہے جی کیا ہے سارا کچھ یہ آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں
میرا نام شیخ محمد اسلم ہے اور میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. ہاں جی. کیا کہیں گے اسلام آباد میں کرائم ریشو کے حوالے سے آئے روز واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ کرائم ریشو کے حوالے سے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ قانون کو اپنا ایک لائحہ عمل کرنا چاہیے روک تھام کے لیے, کیونکہ جو بھی سیکٹر یا جو بھی ایریا دیا گیا ہے ذمہ دار افسران کو, تو وہ ان کو اس پہ روک تھام کے لیے کرنا چاہیے. سارا سسٹم جو ہے مطلب روک تھام کے لیے جو ذمہ داری نبھانی چاہیے. بالکل ذمہ داری نبھانی چاہیے سر, اور بس یہی چیز ہے. اور اسلام آباد میں آپ اپنے آپ کو موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے محفوظ سمجھتے ہو؟ محفوظ انسان تو اپنا خود ہی تحفظ کر رہا ہوتا ہے, باقی تو یہاں پہ اب وہ چیز نہیں ہے کہ ایک اپنے کو بندہ سیفٹی رکھے, کیونکہ ہر ایک کو اپنی اپنی چیز کے اوپر وہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ڈر یہ چیزیں. خود صاف ہے بندہ تو اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو کرائم کے حساب سے ہے وہ یہاں پہ کافی زیادہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں. موبائلیں چھینی جا رہی ہیں, بچیوں کے نکلنے کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے. یہاں یعنی کہ کسی کی ماں بہن کوئی نکلتی ہے یا بیٹی نکلتی ہے تو کوئی اس کو تحفظ یا اتنا وہ بڑا ڈر خوف ان کو ہوتا ہے ہر لحاظ سے. شام کو تو بہت ہی زیادہ لوگ موٹر سائیکلوں پہ بہت زیادہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, پرس چھین رہے ہوتے ہیں, موبائلیں چھین رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑی سی لائحہ عمل کریں تو. رپورٹ آیا تھا اس میں یہی تھا کہ ایک ہفتے میں 100 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مختلف قسم کے وارداتوں کے. وہ رپورٹ میں یہی ہے کہ اس کے لیے جو ان کو چاہیے جو قانون ہے اپنا کمیٹی بٹھا کے اس میں لائحہ عمل کریں تو اس کو فالو کریں. اتنے مطلب کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں تو اسلام آباد میں, تو باقی ملک کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کے لیے تو کافی ہر ملک ہمارے پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ یہ چیز پھیلی ہوئی ہے. کوئی شہر کوئی محلہ کوئی محفوظ نہیں ہے. آپ جہاں بھی چلیں جائیں آپ کو سب سے زیادہ یہ چیزیں ملیں گی. ہمارا درخلافہ اس حالات میں ہے تو باقی کیا کریں گے. اسلام آباد پولیس کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں, اور اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اسلام آباد پولیس اپنا فرض تو اچھا نبھاتی ہے, لیکن اب ان کو بتا کے تو نہیں جاتے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اب وہ ان کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جہاں ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بیچارے کر رہے ہوتے ہیں. افسران بھی ماشاءاللہ کافی اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں, دوسری سائڈ میں واردات ہو جاتی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں سر. اب یہ تو پولیس کے لیے میسج کیا ہے کرائم کے حوالے سے؟ پولیس یہاں پہ اچھی کارکردگی کرتی ہے, لیکن عوام اس چیز کو خود ہی اپنے آپ کو تحفظ میں لگی ہوتی ہے. پھر بھی کافی ان کو تحفظات دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بہت حالات خراب ہو جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. استاسو نام سے دے پہ اسلام آباد کے حکم ځای کې پاتې کېږئ؟ زما نوم چې دی عرفان دی, زه په اسلام آباد راول ټاون کې پاتې کېږم. په اسلام آباد کې چې کوم کرائم ریشو ده هغه ډیره زیاته شوې ده, د روزانه په بنیاد باندې کیسونه ریپورټ کېږي, نو څه نظر لرئ په کرائم ریشو باندې؟ ریشو خو ورځ په ورځ زیاتېږي, سټریټ کرایم ډېر دی, موبایل سکیچنګ ډېر زیات دی. وروستو ورځو کې زمونږ په علاقه کې چې دی په موټر سایکل باندې خلکو زنانه ودروله او هغه نه موبایل هم او هغه نه پوره پرس یې. نو ورځ په ورځ کرایم زیاتېږي, خو دا وروستنی چې کوم آی جي او هغه چې دور کې چې دی ډېر کرایم هو, دا چې اوس نوی راغلی دا ډېر ایکټیو دی. مطلب ورځ په ورځ هر ځای ته وزټ کوي او هر ځای ته چې چېرته د پولیس کوشش یې رواني او خپل طرف نه ډېر زیات کوشش کوي لګیا چې کرایم ریشو چې دی په اسلام آباد په او دارالخلافه کې کمی. تاسو خپل ځان محفوظ ګڼئ په اسلام آباد کې چې کوم موجوده صورتحال دی؟ دا به وایو چې اسلام آباد خو د پاکستان یو دارالخلافه ده, خو دا کیدای شي, خو زه یې نه منم چې مونږ سیف یو. ولې چې روزانه چې زمونږ زیاتر لیډیز چې ده دوی چې په سټاپونو باندې یا په بازارونو کې سیف نه دي. قانون چې دی دا د غټ خلکو دپاره ټیک دی. اوس زه چې زما یو شی تاڼه کې زما وروستو ورځو کې یو کار و چې زه لاړم, ما دی وایي چې څه دپاره راغلی, ما زما دغه کور نه بهر موټر سایکل روک شو او دغه شی دی. نو هغه یې پهله زه ګنټه ودرولم, بیا صبر وکتل لږ, نو هغه زما په خیال مونږ محفوظ نه یو په اسلام آباد کې. پاکستان یو دارالخلافه ده, خو زه نه منم چې چې کومه کارکردګي ده د هغې نه تاسو مطمئن یئ د اسلام آباد پولیس په کارکردګۍ باندې څه نظر لرئ؟ نظر داسې لرم چې هغه ما تاسو ته چې څنګه شاته وویل چې دغه غټ خلکو دپاره پیسې چې لرې نو ستا دپاره چې دی ته صحیح یې, او چې کار د زر کې کېږي او زر ته زره کېږي. او څنګه زه چې زه تاڼې ته لاړم نو ما ته کېنه چې ما نه پس خلک راغلي وو, نو هغه ته یې غزر کار وکړو. نو هغه دی چې زه سیف نه یم او زه یې کارکردګي مطلب مطمئن نه یم د اسلام آباد پولیس نه.
آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ میرا نام ضیاء ہے اور میں ایلاون میں رہتا ہوں اسلام آباد میں. کیا کہیں گے اسلام آباد میں کرائم ریشو کے حوالے سے؟ اسلام آباد میں جو کرائم ریشو ہے اس میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ کرائم ریشو تو بڑھتی جا رہی ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے جا رہی. ہر تیسرے چوتھے دن بعد اسٹریٹ کرائم ہو گیا یا کوئی بائک پہ جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو اوور کریم گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کو بھی لوٹا جا رہا ہے. پولیس ناکام ہے اس چیز میں بالکل بھی. اپنے آپ کو اسلام آباد میں محفوظ سمجھتے ہو موجودہ جو صورتحال ہے، جس طرح کرائم ریشو میں اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں محفوظ تو تب ہم اس وقت سمجھیں گے. ابھی ریسنٹلی وزیر اعظم نے جو کارکردگی کی بنا پر کیا نام ہے ایوارڈ دیا گیا ہے، تو اس میں وزیر داخلہ بالکل نہیں تھا. جب ہمارے وزیر اعظم 9 نمبر تھا اس کا. 9 نمبر تھا اس کا. اب دیکھیں 9 نمبر پہ وہ آیا جب وزیر اعظم کو ہی اپنے اس کیا نام ہے جو وزارت جس کو دی گئی ہے اس کے 9ویں نمبر پہ آیا، تو وہ خود نہیں اس چیز میں متفق، تو عام بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسلام آباد پولیس کی جو کارکردگی ہے خاص کر کرائم کے حوالے سے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ اور اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں کارکردگی اسلام آباد کی پولیس کی یہ تو نہیں کہتا بالکل خراب ہے، لیکن بالکل خراب نہیں ہے، لیکن سست ہیں، ڈیلے ہیں، کام ہو جاتا ہے اس کے بعد انٹر ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، تھوڑا سا اس کو دیکھیں، جانچ پڑتال کریں، فرض کو فرض سمجھیں، فرض سمجھیں، تو میرے خیال میں بہتر ہے. کیا پیغام دیں گے اسلام آباد میں کرائم ریشو کے حوالے سے، خاص کر جس طرح کے واردات ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں یہ کرائم اس وقت ختم ہو سکتے ہیں جب آپ ایک کسی علاقے میں وہاں کا ایس ایچ او ہے، ٹھیک ہے، تو ایک کمیٹی ہونی چاہیے، آئی جی کو بنانا چاہیے. جتنے بھی اسلام آباد میں ایس ایچ او ہیں ان کے اوپر ایک کمیٹی بنائیں اور ان کو شام سے ان کا رزلٹ لیں کہ آپ کے حلقے میں، آپ کے تھانے میں ارد گرد کون سی واردات ہوئی ہے اور کتنا اچھا کام ہوا ہے، کس کو پکڑا ہے کس کو نہیں پکڑا. جب ایس ایچ او کو سارے حاضر ہوں گے وہاں پہ کمیٹی کے اندر، تو میرے خیال میں کام جو ریشو ہے اس کا وہ کم ہو جائے گا. آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ میں اسلام آباد میں یہاں اسپورٹس کمپلیکس. نام کیا ہے آپ کا؟ عامر صدیقی. عامر صدیقی، اسلام آباد میں کرائم ریشو کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آئے روز واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، تو کیا کہیں گے آپ؟ جناب آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں یہی حال ہے، اسپیشلی اسلام آباد تو ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا سیف سٹی ہے، سیف کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں. چودھری اپنا شیخ رشید صاحب بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسلام آباد سیف سٹی، لیکن ایسا کوئی بات بھی نہیں ہے. آپ سنیچنگ دیکھ لیں، کوئی موبائل سنیچنگ بھی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم تو ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ اس کو سیاست کی نظر نہ کریں، آپ عوام کو دیکھیں کہ عوام کے مسائل کتنے بڑھ رہے ہیں. کوئی آرام سے رات کو جا نہیں سکتا، کسی کو آپ دیکھیں تو موبائل رات کو پکڑ کے یہ کوئی چیٹنگ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. مقصد کسی نے بھی آیا آ کر لے گیا. کوئی لوگ رپورٹ کرتے بھی ہیں، کوئی لوگ رپورٹ نہیں کرتے اس کو. رات کو یہ منال سائڈ پہ، دمنکو سائڈ پہ ڈکیت آئے، باقاعدہ درختوں کو کاٹ کے روڈ کو بند کیا ہے، اس کے بعد لوگوں کو لوٹا ہے تو واپس چلے گئے ہیں، مطلب مختلف راستوں پہ. تو آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟ سر دیکھیں محفوظ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ منال جیسی جگہ یہ ہائی سیکیورٹی زون میں آتی ہے، اس سے نیچے آپ آتے ہیں تو ریڈ زون ہے. اگر یہی حال ہے منال جیسی جگہ کا یا فیصل موکس کا، دابنکو کا، تو پھر عام پبلک یا پارا یا سپر مارکیٹ اس کا تو خدا ہی حافظ ہے. تو میں اس لیے پرزور اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت سے بھی اور جناب شیخ رشید صاحب سے بھی کہ آپ اپنی توجہ اس طرف مبذول کرائیں. یہ تحریک عدم اعتماد اور یہ چیزیں آنی جانی یہ آتی رہیں گی، لیکن جب تک آپ انٹرنل اس کو اپنی سیکیورٹی کو مضبوط نہیں کریں گے تو ایسے مسائل بڑھتے جائیں گے. اسلام آباد پولیس کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ اور اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اسلام آباد پولیس کی کارکردگی تو قدرے بہتر ہے. جیسے کہ آپ نے یہ خاتون کے قتل کا واقعہ دیکھا تھا، وہاں پہ جتنی انکوائری ہوئی ہے، اور نور مقدم کے کیس میں آپ دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس کی بڑی اچھی کارکردگی ہے کہ جی 4-4.5 مہینے کے دوران میں یہ فیصلہ ہوا. اور دیگر مسائل کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ سست روی آپ کو محسوس ہوگی کہ ہاں جی پولیس کی سست روی ضرور ہے. چوری کے جو واقعات ہیں اس میں تھوڑا سا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. بالکل چوری کے واقعات میں نے بار بار آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ رپورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. جب یہ چیز پبلک ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ جی ہاں یہ رپورٹ ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ جی ہاں کتنے اس میں اس کا اضافہ کتنا زیادہ ہوا ہے. آپ کا نام اور تعلق کہاں سے؟ میرا نام سردار یاسین اوکھا ہے، میرا G6 سے تعلق ہے، اسلام آباد سے. کیا کہیں گے آپ اسلام آباد میں کرائم ریشو کے حوالے سے؟ آئے روز واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں،
اور رات کو دمنکو سائڈ پہ بھی ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، چور آئے ہیں باقاعدہ روڈ کو بند کر کے لوگوں کو لوٹا ہے. تو کیا کہیں گے اسلام آباد میں کرائم کے حوالے سے؟ بھائی کچھ جونسن اب مہنگائی اتنی ہو، کرائم لوٹتے ہیں، یہاں پہ اتنا مسئلہ ہے، بعد آدمی نکل نہیں سکتا، گھر کے اندر سے باہر نہیں جاتا، کوئی مہنگائی مار گئی، کوئی ان کی جونسن مسئلہ جو ان کے مہنگائی کی طرف سے، دوسری طرف سے کرائم مار گئے. بچہ غریب آدمی کہاں جائے، غریب آدمی روٹی نہیں کھا سکتا، غریب آدمی رول گیا، غریب آدمی ستیہ ناش کر دی ہے. بجلی کا بل دیکھ لو، پٹرول دیکھ لو، ساری چیزیں. کہہ رہا ہے گھبرانا نہیں، نہ گھبرانا، نہ شرمانا، نہ کھانا، ورنہ سیدھا تھانا. آنے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو. ہم نے 6 دن سے منہ نہیں دیا، تم نہانے کی بات کرتے ہو. مہنگائی نے اور اس چیزوں نے کنٹرول کس نے کرنا؟ میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا. ان کا کام ہے جو گورنمنٹ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. کنٹرول نہیں کر سکے کو مت چھوڑ دے. بھائی کیسے کنٹرول کریں گے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک عزت ہوتی ہے نا، اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کر کے دکھانا پڑتا ہے. جس کو لوگوں نے اتنی گالیاں دی، رحمان مالک اللہ اس کو جنت فردوس میں جا کر کتنی گالیاں دی، جام پہنچتا تھا نہیں پہنچتا تھا. ایز اے وزیر داخلہ ہونا چاہیے تاکہ ملک کا امن و امان کی جو چیزیں وہ ان کو قابو میں رکھنا چاہیے. جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہم ایک آدمی گھر سے نہیں نکل سکتا، اس کو ڈر ہے، وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے بڑا مسئلہ، 2-3 مسئلے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جونسن غریب آدمی کے لیے مہنگائی، اوپر سے پیٹرول مہنگا. اسے اگر نہیں کر سکتے چھوڑ دو بھائی، کسی اور کو دو موقع، دو کسی اور کو کرنے دو. ہم کب تک اس طرح پستے رہیں؟ غریب آدمی تو ویسے کچھ مہنگائی سے پس گیا، کچھ ان کی جدائی سے پس گیا، ختم کر کے رکھ دیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے آ کے یہ بنا دیا. بھائی یہ کہتے ہیں فلانے ملک میں، بھائی میرے کو ملکوں کو کیا، میں نے اپنے گھر کو دیکھنا ہوا، اپنے گھر کو دیکھو. دوسروں کو کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ فلانے ملک میں مہنگائی نہیں، فلانے یہ سب کورونا کے وجہ. تو نے اپنی بات کرو، ہمیں کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ اس سے جنہوں نے کسی نیچے آ کے دیکھے کہ مہنگائی کی، ان کو تو کچھ ہے نہیں ہے. کہیں گھومنا پھرنا اس طرح تو نہیں ہوتا، نیچے آئیں. کرائم ریشو بڑھ گیا ہے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟ لو جی، کرائم ریشو اس ملک میں اتنا ہو گیا نا، اب وہ بات کرتے ہیں جی کنٹرول کس نے کرنا ہے. ایک ایس ایچ او کے اپنے علاقے کی، اس کے پراپر ایس ایچ او، اس کی جو اس کا ہو، اس کا ایریا، اس کے آپ نے اس کو خود کبھی ایس ایچ او کسی کو نام پتہ ہے؟ کسی نے دیکھا ہے کہاں ہوتا ہے؟ کسی کو جانتا ہے؟ اس کو ہر ایک گھر کا پتہ ہونا چاہیے، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. کسی کو پتہ نہیں، وہ گھوم رہے پھر رہے اپنے بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں جی جو جاتے ہیں وہ جی کرائم زیادہ ہوں گے تو ان کو فائدہ ہوگا نا، کرائم کم ہوں گے تو انہیں کیا فائدہ ہے؟ وہ خود چاہتے ہیں کہ زیادہ ہو. ایک جس ایس ایچ او کے، جس ڈی ایس پی کی، جس کی ہو اس علاقے میں، اس کی ہو، اس کو سب سے پہلے پہنچنا چاہیے. بھائی کیوں ہو رہا ہے؟ وہ نا اپنے گھر کے اندر، میں گھر کا سربراہ، میرا کام ہے میں اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا، ہر چیز کو میں نے کنٹرول کرنا ہے. جب وہ نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ اس کے اوپر جو اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے؟ محفوظ ہوتے تو یہاں ہوتے. محفوظ کہاں ہے؟ پوری قوم محفوظ نہیں ہے، پوری قوم رو رہی ہے، پوری قوم ڈری ہوئی ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس طرح تو کبھی نہیں ہے، کبھی کوئی ناکہ نہیں ہوتا تھا. اس میں سے سب سے ایک جون سے بڑی ہے جو نے ناکے ختم کیا، ورنہ غریب آدمی پہلے پھنس گیا تھا. اس طرح ناکے ختم کر کے پورے انچارج کرو، اس ایس ایچ او کے، اس ڈی ایس پی کے، اس کے متعلقہ جو اس کا ایریا، اس کو اپنا خود کور کرنا چاہیے نا. استاسو نام صدیق اسلام آباد کے کوم ځای کې پاتې کیږي؟ اولا خان د بارکو کې. الله خان څه نظر لري په اسلام آباد کې چې کومه کرایم ریشو ده هغه ډېره زیاته شوې ده، روزانه په بنیاد کیسونه ریپورټ کیږي، نو څه نظر لري په کرایم باندې؟ دا نظر لرم چې موجوده حکومت دې داسې وکړي چې دې مخنیوی دې وکړي، چې دې مخنیوی ونه شي، دا نور هم په زیاتېدو روانه ده. اسلام آباد کې چې کوم کرایم دی لکه روزانه په بنیاد کیږي، خپل ځان محفوظ ګڼې؟ څه محفوظ چېرته یار سړی په یاره کې دی چې، او دا خو دغه ښار دی دارالخلافه په دې کې چې امن او دغه زیات دي، خلک دې ته ځکه زور کوي راځي پکې اوسېږي چې دا د امن او دغه ځای دی، چې دلته موږ ته امن میلاو شي، خوشحالي به میلاو شي، تکلیف به راته نه وي. دې دپاره خلک دلته کوشش کوي. آپ کا نام اور تعلق کہاں سے؟ میرا نام محمد شفیق ہے، تعلق ضلع جہلم سے، تحصیل سواوا. کیا کہیں گے اسلام آباد میں جو کرائم ریشو ہے، واردات ہوتی رہتی ہیں، ایک ہفتے میں 100 سے زیادہ کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں، تو جو مختلف واردات ہیں، وارداتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بس یہ میں وارداتوں کے علاوہ سے یہی کہوں گا کہ یہ مطلب پولیس والوں کا کام ہے، ان کو پکڑنا گورنمنٹ کا کام ہے، عام آدمی تو نہیں کر سکتا. تو لوگ جو کرتے ہیں مطلب پیشہ ور ہیں وہ یہی کرتے ہیں. لوگ بھوکے مرتے ہیں، مہنگائی ہے، لوگ تنگ آتے ہیں. ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، اس سوچ کے حساب سے لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈاکو مارتے ہیں. اس حساب سے یہی مطلب ہے، کوئی اور کیا ہے اس میں. کیا اسلام آباد میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟
महफूज है ज़्यादातर, मतलब है महफूज बंदे तो नहीं, तो ज़्यादा चोरियाँ मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी होती हैं, तो बंदों को एक दो दफ़ा इधर हुआ है, 3-4 दफ़ा गोलियां भी मारी गई हैं, कई दफ़ा मतलब वारदातें कम होती हैं, लेकिन कराची वगैरह लाहौर में उधर ज़्यादा, मतलब बड़े शहर हैं उसमें ज़्यादा होती हैं, यहाँ ज़्यादा पुलिस। शहर इक़्तिदार है, शहर इक़्तिदार में अगर वारदातें होती है तो बाकी मुल्क का क्या हाल होगा? ये बात ज़रूर है, ये आपकी बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस्लामाबाद के अंदर वारदातें होती हैं तो बाकी शहर तो बहुत बड़े हैं, उधर गंजान है, उधर तो आसानी से लोग भाग जाते हैं मार के, जिस तरह कराची लाहौर आगे पीछे बड़े शहर हैं, यही बात है। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं, और इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? पुलिस के हम कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले ड्यूटी सबको पता है कि वो जो ड्यूटी करते हैं हमें पता है, तो हम इससे क्या कह सकते हैं, मतलब पुलिस वालों को खुद चाहिए कि अपने मुल्क की हिफाजत करें, क्योंकि अपने मुल्क की जब पुलिस के लिए आपका पैगाम क्या है, क्या मैसेज देंगे? इस्लामाबाद पुलिस के लिए मैसेज ये है कि आप ड्यूटी ईमानदारी से करें, ये अल्लाह पाक है आपको, मतलब है आप ड्यूटी अपनी सही करें, अल्लाह पाक के सब अल्लाह पाक पे छोड़ दें, अल्लाह पाक पे जो भी इंसान ड्यूटी करता है ईमानदारी से करे तो उसके लिए वो उसका दिल सुकून में होगा, तो वो पैसा जो है ना, वो इंसान का जिस पैसे के पीछे लगे वो पैसा आज तक किसी के हाथ में नहीं आया और ना ही आएगा, और ईमानदारी ज़रूरी भी है। ईमानदारी ज़रूरी, ये देखो मेरे पास साइकिल में सिक्योरिटी गार्ड, 17 साल से सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करूँ, मेरे 4 बच्चे मैं पाल रहा हूँ, मेरी 18,000 तनख्वाह है, 18,000 तनख्वाह है, और 4 बच्चे हैं मेरे, मैंने मकान बनाया सारा, और मेरी साइकिल अभी भी मैं 17 साल में 2006 में साइकिल ली थी, अभी तक मैं बेचता रही, मैं साइकिल पे जाता हूँ, ठीक है, पेट्रोल महंगा हो गया, मैं साइकिल पे जाता हूँ, पिंडी भी जाता हूँ, 1 घंटा साइकिल चलाता हूँ, ठीक है, क्यों? मैं अपना काम स्टैंड बाई ड्यूटी करता हूँ 8 घंटे और 18,000 तनख्वाह। मैंने कभी नहीं सोचा ये फलाना कोई बंदा है पुलिस वाला या कोई बैठा हुआ या क्या ऐसा करता है, हम ड्यूटी सही करते हैं, अल्लाह पाक पे छोड़ा, अल्लाह पाक बेहतर हमारे लिए इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे इस्लामाबाद में क्राइम रेशो के हवाले से? क्राइम रेशो में कुछ अरसे से इजाफा हुआ है, इजाफा देखने में आया है, तो क्या कहेंगे आप क्राइम रेशो के हवाले से? ठीक है, रिसेंटली मैंने जो एक पोस्ट पढ़ी थी वो शायद आई गैस इस्लामाबाद पुलिस के पेज पे ही थी, और उसमें यही था कि 800 के करीब गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स एक मंथ में चोरी हुई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब इनको ये जितना भी ग्रो है इनको टफ़ टाइम दिया जाएगा तो ये आईजी साहब को भी टफ़ टाइम देंगे। अब जैसे कि माशाल्लाह एहसन यूनुस साहब हैं आईजी इस्लामाबाद, यार आई अप्रिशिएट हिम, मतलब इसका जो वर्क है, इसका जो एक्सपीरियंस है वो काम कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है, और ये टफ़ टाइम दे रहा है इस ग्रो को स्पेशली। अब कब्ज़ा माफिया है, मोटरसाइकिल चोरी है या लैंड माफिया है, अब जैसे आप मंशियात का देख लें, पूरे इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह इसने क्रैक डाउन किया हुआ है, और इस्लामाबाद के जो मंशियात फरोश हैं सारे कटघरे में खड़े हुए हैं। या आप कब्ज़ा माफिया के देखें तो कब्ज़ा माफिया भी खड़े हैं। अब रिसेंटली मैं खुद बाराकाऊ गया हूँ, बाराकाऊ में एक इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, 4-5 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन उसमें यह है कि 2-3 दिन में ही अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने ग्रोह को पकड़ा भी है। जो भी थे वो मुलविस थे नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने पकड़ा। और रिसेंटली अभी बाराकाऊ में एक और उन्होंने, ये आज कल की पोस्ट है, जिसमें उन्होंने 4 लोग थे, एक फ़ीमेल थी, और वो लाइक ज्वेलरीज वगैरह उन्होंने चोरी की हुई थी, उनको पकड़ा। तो जब इनको टफ़ टाइम देंगे तो आप ज़ाहिर सी बात है वो एक्शन की रिएक्शन होगा, अब वो ग्रो भी एक्शन में आएगा। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस बहुत अच्छी जा रही है इस टाइम पे, और इनको अप्रिशिएट करते हैं हम, इनका जो वर्क है, जो इनका लाइक एक्सपीरियंस है। या रिसेंटली कल एक और दोस्त की बाइक का हुआ थोड़ा इंसिडेंट, चोरी हुई, तो 15 की हमने, और 15 करने के बाद उसके बाद 3 से 4 दफ़ा पुलिस की रिस्पॉन्स आई, उसको कॉल आई, भैया आपकी मोटरसाइकिल मिली है नहीं मिली, तो बहुत अच्छा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस्लामाबाद पुलिस को भी, और मैं यही कहता हूँ कि जब किसी भी चीज़ के साथ अगेंस्ट जाएंगे वो आपको फेस करनी पड़ेंगी चीज़ें, तो अच्छी चीज़ के लिए यह है कि थोड़ी सी कुर्बानी हमें भी देनी पड़ेगी। क्राइम वक्ती बढ़ रही है, लेकिन इंशाल्लाह इस जो नासूर है इसको हम जड़ से ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। आप बाराकाऊ में रहते हैं, तो जो क्राइम रेशो है उसमें भी इजाफा देखने में आया है। बाराकाऊ में वैसे भी मतलब वारदात तो होते रहते हैं, तो अपने आप को महफूज समझते हो? देखें, जब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में महफूज, तो इस वक्त इंसान जान अल्लाह को देनी है, ठीक है। महफूज हम इसी तरह, जब ये लोग जागते हैं हमारे लिए, हम लोगों के लिए करते हैं एफर्ट थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये भी दूध के धुले में नहलियाँ थी इन लोगों में भी। लेकिन अभी जो रिसेंटली माशाल्लाह इसका एहसन यूनुस साहब आए हैं स्पेशली, या बाराकाऊ की जो SHOs हैं, ये जो वर्क कर रहे हैं, इसके लिए फ़िलहाल वक्त हम सोच रहे हैं कि हम महफूज भी हैं, और इनको ये वर्क करना पड़ेगा, ये जारी रखनी पड़ेगी एफर्ट, अदरवाइज़ नहीं है ऐसा कुछ भी। पुलिस की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं, और पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? पुलिस की कारकर्दगी जैसे भी पहले था, लाइक चेक पोस्ट थी, जगह जगह पे तंग कर रहे थे, आज से अदर मतलब एक और गुजरा है V8 वाला, उसको ब्लैक पेपर्स पे कुछ नहीं कह रहे, एक नॉर्मल मैरान वाले को रोक रहे हैं,
تو ابھی یہ چیزیں ہیں کہ ابھی آپ شام میں اگر چلیں اسلام آباد تو ایک VIP لائن میں کھڑی ہوئی ہے، اسی لائن میں مہران کھڑی ہوئی ہے. تو جیسے اسلام آباد پولیس کام کر رہی ہے اس میں ٹھیک ہے الحمدللہ، ابھی بہتری بہت زیادہ ہے. پہلے یہ تھا نہیں تھا. اب جیسے انہوں نے F6 میں خدمت مرکز بنایا ہوا ہے، یا ابھی ریسنٹلی انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے ایک، اس پہ آپ اپلیکیشن دے سکتے ہو. خدمت مرکز میں چلے جاؤ. اسلام آباد پولیس میں ایون آپ اگر پولیس اسٹیشن چلے جاؤ تو وہ آپ لوگوں کو کرتے ہیں، فلی فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. اور اس پہ سب سے بڑھ کے جو فیڈ بیک لیتے ہیں آپ سے 2 دن میں 3 دن میں آپ کو وہ رسپونڈ کرتے ہیں، آپ سے ٹچ میں رہتے ہیں. SSP آپریشنز ہیں، یہ بھی ہفتے میں ہر ویک ہر تھانے میں جا کے جو مدعی ہیں ان سے معلومات لے رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور اس پہ کرائم کے حوالے سے اسلام آباد پولیس کے لیے آپ کا میسج کیا ہے، کیا پیغام دیں گے؟ میرا یہی میسج ہے پوری قوم کے لیے، پوری اسلام آباد پولیس کے لیے کہ اپنا ورک جاری رکھیں، اپنی ایفرٹ جاری رکھیں. باقی اچھا برا لگا رہتا ہے اسلام آباد میں کیا، بلکہ ایون کہ پوری دنیا میں ریشوز ہیں کرائم کی، صرف پاکستان نہیں ہے. تو اپنی ایفرٹ کو جاری رکھیں، پیچھے نہ ہٹیں. انشاءاللہ ہم قوم ان کے ساتھ ہیں. اور یہ جتنا بھی ناسور ہے، قبضہ مافیا، لینڈ مافیا یا منشیات فروش، ان کو انشاءاللہ ہم جڑ سے ختم کریں گے اسلام آباد پولیس کے ساتھ مل کے انشاءاللہ. آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ میرا نام غیاث ہے، میں بارہ کہوں میں رہتا ہوں. کیا کہیں گے آپ اسلام آباد میں کرائم ریشو کے حوالے سے؟ ایک ہفتے میں 100 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور ویسے کرائم ریشو میں اضافہ بھی ہوا ہے. تو کیا کہیں گے آپ اسلام آباد میں کرائم کے حوالے سے؟ جی اسلام آباد میں کرائم کی، کیونکہ ایک تو یہاں پہ لوگوں کی آمد بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور جس کی مطلب کہ اب بھی دیہات والے لوگ اکثر آ رہے ہیں اسلام آباد، ٹھیک ہے، KPK کے، پنجاب سائڈ کے، مطلب کہ کراچی ایون کے بلوچستان سے بھی کافی لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ. اب جو حالات چل رہے ہیں، جیسے اب مہنگائی ہو رہی ہے، اوپر سے مہنگائی کی وجہ سے بھی پرابلم ہے، اوپر سے پھر لوگوں کے پاس بے روزگاری بھی آ گئی ہے. کووڈ کے بعد سے مزید حالات خراب ہو گئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اب ویسے بندہ پیدائشی طور پہ تو کوئی بھی کرائم کرنا نہیں چاہتا، اب اس کو حالات مجبور کر دیتے ہیں. تو اب جیسے اب ریشو بڑھ رہے ہیں، اب اوپر سے اب پولیس بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں بڑھ رہے ہیں. تو اب روٹ کاز دیکھیں تو روٹ کاز یہی ہے کہ جی ایک تو اگنورنس بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ پھر ایک تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی جابز نہیں ہے، کام نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو وہ اپنے بیوی بچوں کو کس طرح سے پالیں. تو اب اس کے بعد پھر یہ سب مجبور کرتی ہے کسی ایک بندے کو کہ وہ اس طرف آئے. اب اس طرح سے کرائم ریشو بڑھ رہا ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ یہی ہے کہ پہلے تو گورنمنٹ دیکھے اس طرح کے سیکٹرز کو دیکھے کہ ان کو پہلے ان کے روزگار کو بڑھایا جائے، اور پھر اس کے بعد پھر قانون کی امپلیمنٹیشن کی جائے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اکثر جن کا ویسی پیشہ بن چکا ہے، جو پیشہ مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کام میں جو ان کو حرام کی لت لگ چکی ہے. اب اگر وہ اس کو پھر تو وہ لوگوں کی پیس میں اضافہ کیا جائے، جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہا. تو یہ جو مطلب کہ PTI گورنمنٹ کے دور میں مجھے نہیں لگتا کتنا خاص انکریمنٹ آیا ہے لوگوں کی سیلریز میں. پھر اس کے بعد اب دیکھا جائے کہ اب اس میں سیلریز میں بھی اضافہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اب جب سیلریز نہیں ہوگی، پھر اس کے بعد پھر جا کے یہی سب ہوگا، پھر یہ کانسیکوینسز دیکھنے پڑیں گے. براکو میں رہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں جس طرح کرائم ریشو میں اضافہ ہوا ہے؟ جی محفوظ تو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اب جس طرح سے ریٹ آپ کو لات بتا چکے ہیں، کیونکہ اب بہت زیادہ کرائم ریشو ہو گیا ہے. ریسنٹلی کافی میں نے خود بھی واقعات سنے ہیں. اب آپ بارہ کہو کی بات کریں، ادھر بھی کافی رپورٹ کیسز ہو چکے ہیں. رات کو ایک واقعہ ہوا ہے اوپر شکرپڑیا میں، باقاعدہ چور آئے ہیں، روڈ کو درخت کاٹ کر بند کیا ہے اور پھر لوگوں کو لوٹا ہے. اور شکرپڑیا دمنکو سائڈ پہ ادھر لوگوں کو اس طرح لوٹا ہے، اور پھر پولیس بہت دیر پہنچی ہے، پھر وہ چور نکلے تھے وہاں سے. تو اگر وہاں پہ اس طرح ہو رہا ہے تو براکو یہ باقی جو علاقے ہیں ادھر تو بالکل سیف نہیں ہے نا. اب آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ شکرپڑی بالکل اب یہ اسلام آباد کی مڈ میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اب ادھر اب اس طرح کے حالات ہیں. اب اس میں ایک تو پولیس کی بھی غفلت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ غفلت ہے اس میں. اور اب ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں کیا گیا، اور اس کا جو حکومت جو گورننگ باڈیز ہے ان کو بھی اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس کے اوپر ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے. ذمہ داران کو بھی خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اب اسلام آباد پولیس ہے وہ دیر سے کیوں آئی ہے؟ حالانکہ ابھی تو خیر جا کے ناکے ختم ہو گئے، نہیں تو پہلے ناکوں میں یہ ہوتا تھا سیٹ لائٹس لے کے جی بس فیملیز جا رہی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں.
تو اس سے تو نہیں نا اب کچھ ہوتا. اب ان کے خلاف اب کوئی کام کیا جائے. پولیس کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں اور اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی پولیس کی کارکردگی اس حساب سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے کسی بھی. اب آپ نے خود بتایا کہ شکر پڑیا میں یہ واقعہ ہوا ہے اور اتنی دیر بعد پولیس پہنچی ہے, تو یہ اب تو مطمئن مطلب کہ کام تو نہیں ہے یہ. اب اس سے تو کافی مطلب کہ مسئلے مسائل, اب شہری کیا مطلب کہ ان کی جان محفوظ کس طرح سے محفوظ ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے کوئی, تو پھر اب وہ اتنی دیر بعد پولیس ہے تو کہاں بندہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا. جی اسلام آباد پولیس کے لیے ایک اسلام آباد کے شہری کی حیثیت سے آپ کیا پیغام دیں گے, کیا میسج دیں گے؟ جی اب پہلے تو اپنی مطلب کہ وہ ایک تو مطلب کہ اپنی باڈیز کو صحیح کیا, مطلب کہ وہ گورننگ جو ان کی جتنی بھی مطلب کہ لیڈنگ باڈیز ہیں ان کو چاہیے کہ مطلب کہ اس کے کارکردگی کو دیکھا جائے, اور اس کے بعد مطلب کہ ذمہ داران جو مطلب کہ غفلت برتتے ہیں, پولیس والے بھی اکثر ہوتے ہیں ملوث ہوتے ہیں ان کے ساتھ, تو ان کے خلاف بھی سخت سے سخت مطلب کہ ایکشن لیا جائے اور فل مطلب کہ مانیٹرنگ ایگزام ہو. لیکن اب ایک تو اب دیکھ لیا جائے تو اس طرح سے تو کوئی مطلب کہ محفوظ نہیں ہے بندہ. کتن کو د کرائم ریشو په حواله سره اسلام آباد کې چې کوم اوسیدونکي خلک دي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی زیاتره د اسلام آباد پولیس نه هم ګیله کوي, وایي چې اسلام آباد پولیس دی کرائم ریشو چې کومه زیاته شوې ده د دې کنټرول دپاره د خپل کردار ادا کړي, دا د دوی ذمهداري هم ده. موږ هم ورسره یو. د دې سره موږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.